اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا بالقاسم محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتابہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ خداوند عالم کا لاکھ شکر ہے کہ اس نے ماہ مبارک رمضان کی سعادت ہمیں عطا فرمائی، یہ زندگی عطا کی کہ اس ماہ رمضان کو ہم درک کر سکیں۔ ماہ مبارک رمضان ماہ عبادت ہے کہ جس کے ذریعے سے ہم خداوند عالم کی قربت کو حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ جیسا کہ ہمارا موضوع ہے کہ ہم بہترین روزے دار کیسے بنیں۔ ماہ مبارک رمضان میں فقط روزہ رکھ لینے سے اور صرف ان چیزوں کا خیال کرنا کہ جو روزے کو باطل کرتی ہیں، اس سے ہی پورے فوائد حاصل نہیں ہو جائیں گے۔ یقیناً جب ہم اپنے روزے کو بہت ہی خاص روزہ بنانا چاہتے ہیں تو روایات اس کے متعلق موجود ہیں کہ ہمیں اعضاء و جوارح کا بھی روزہ رکھنا ہے، اپنے دل میں خلوص بھی خدا کے لیے پیدا کرنا ہے، خالص ہمارا عمل اپنے پروردگار عالم کی طرف ہو۔ اور جب ان تمام چیزوں کا خیال کرتے ہوئے ہم آگے بڑھتے ہیں تو اس وقت بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو ہمیں سہارا دیتی ہیں کہ ہم اپنے روزے کو اور اچھا اور بہترین بنائیں، اپنی عبادتوں میں اور چار چاند لگا دیں۔ تو لہٰذا اس حوالے سے کچھ باتیں آپ کے سامنے اب تک کی مجالس میں ذکر کی گئی ہیں۔ آج جس حوالے سے بات کرنی ہے وہ ہے کہ ماہ مبارک رمضان میں جو ہم روزہ یقیناً رکھ رہے ہیں، یہ جو واجبات میں سے ہے جس کی ادائیگی ہم کر رہے ہیں، اور خداوند عالم سے ہم یہ امید لگائے ہوئے ہیں کہ وہ پروردگار عالم بے شک ہمیں اس کا بہترین اجر عنایت فرمائے گا، تو وہیں پر ایک اور چیز ہے جس کا نہ صرف ماہ رمضان میں بلکہ عام دنوں میں بھی، اور بالخصوص اگر اب تک کے غافل رہے ہیں تو چونکہ یہ بیداری کا مہینہ ہے تو اپنے آپ کو بیدار کر لیں اس ایک کام کے لیے کہ جو ماہ مبارک رمضان میں ہمیں اور انجام دینا ہے، اور وہ کچھ اور نہیں، لوگوں کے حقوق کی رعایت ہے۔ کہ ہم غور کریں کہ کہیں کسی کا حق تو ہم پر باقی نہیں ہے۔ یہ چیزیں کہ جو بہت اہمیت رکھتی ہیں انسان کی زندگی میں، بہت بڑا مسئلہ انسان کے لیے بن سکتا ہے کہ اگر وہ کسی کا حق مار کر بیٹھا ہوا ہے اور اس کے بعد سجدے پر سجدے کر رہا ہے، اس کے بعد عبادتوں پر عبادتیں کر رہا ہے، لیکن چونکہ اس نے کسی کی حق تلفی کی ہے، کسی کا حق اس نے ضائع کیا ہے، غصب کیا ہے، لہٰذا اس کے عبادتوں کی قبولیت کے حوالے سے یہ مسئلہ بن سکتا ہے ایک رکاوٹ کے طور پر۔ تو لہٰذا اس چیز کا ہمیں خیال کرنا ہے کہ کہیں کسی کا حق تو سر پر باقی نہیں، حقوق کی رعایت کرنا ہے۔ کس طرح سے؟ مثال کے طور پہ مثلاً کہ ہم یہ دیکھیں کہ کوئی عزیز و اقربا کا کوئی حق ہم پر تو ایسا تو نہیں ہے کہ جسے ہم نے ادا نہیں کیا، والدین کا حق ہوتا ہے، ہم کہیں اس طرح سے غافل تو نہیں اپنی زندگی میں کہ ہم رمضان کے روزے تو رکھ رہے ہیں، رمضان المبارک میں بہت سی چیزیں، نماز شب بھی پڑھتے ہیں، پنجگانہ تو یقیناً اول وقت انجام دے رہے ہیں، لیکن دوسری طرف کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ اپنے والدین کے حقوق کو ہم نے ضائع کیا، ان کے حقوق کی ادائیگی ہم نہیں کر رہے ہیں۔ کہیں دوسری طرف یہ معاملہ تو نہیں ہے کہ زن و شوہر، میاں بیوی ایک دوسرے کے حقوق کی رعایت نہیں کر رہے ہیں، یا اولاد کا بھی جو حق ہے کہیں اس حوالے سے بھی غفلت ہم نے تو نہیں برتی ہے۔ تو لہٰذا حقوق کی ادائیگی ہر ایک عمل کی قبولیت کے لیے بہت بڑا ایک فیکٹر ہے جو یہ ہمیں بہت بڑا سہارا دیتا ہے کہ ہمیں اپنا اعمال جو کچھ بھی خداوند عالم کی بارگاہ میں پیش کرنا ہے اسے ہم چاہتے ہیں کہ قبول ہو جائے، تو ہم اپنے آپ کو بہتر بنائیں کہ اگر کسی کا حق ہم پر باقی ہے اس کی ادائیگی ہمارے لیے بہت زیادہ ضروری بن جاتی ہے۔ یہاں پر چونکہ حق کی بات چلی ہے، ایک اور جملہ کہنا چاہوں گی کہ خواتین کے حوالے سے کہ جب معاملہ میراث وغیرہ کا ہوتا ہے، پراپرٹی کا ہوتا ہے، تو بیٹیوں کے حقوق کے اعتبار سے جو دین اسلام ہمیں کیا کہہ رہا ہے، شریعت کیا کہتی ہے کہ بیٹی کا باپ کی میراث میں
حق بنتا ہے، لیکن آج ہم بعض دفعہ دیکھتے ہیں کہ زیادہ تر گھروں میں یہ معاملہ ہے کہ پراپرٹی کی جو بٹوارے ہوتے ہیں، جو میراث کی تقسیم ہوتی ہے، اس حوالے سے بیٹوں کو تو سب کچھ دے دیا گیا، لیکن بات بیٹی کی یہاں تک کہ ذکر تک نہیں ہوتا کہ بیٹی کا حق بنتا ہے، اسے بھی دینا چاہیے۔ ہم غور کریں کتنے ایسے گھرانے ہمارے ذہنوں میں موجود ہیں، یا کیا ہم اپنے متعلق سوچیں، کیا ہم نے اس حوالے سے سوچا ہے کہ بیٹی کا جو حق بنتا ہے شریعت میں کیا ہم اسے دے رہے ہیں، یا اپنی بہنوں کا حق ضائع کر کے بھائی تو نہیں بیٹھے ہوئے ہیں، بہنوں کا حق تو نہیں مار لیا۔ بھائی دین اسلام ہمیں حکم دیتا ہے، شریعت کہتی ہے کہ مثال کے طور پر اگر باپ کی جو ملکیت ہے 3 روپے ہے تو اس میں سے 2 روپے حق جو ہے بیٹے کا بنتا ہے اور 1 روپے بیٹی کا حق بنتا ہے، یعنی کہ بیٹی سے ڈبل جو ہے بیٹے کا حق ہے، لیکن بیٹی کا بھی حق بنتا ہے، اسے اس کا حق دیا جانا چاہیے۔ ایسا نہ ہو جائے کہ بہت عبادتیں ہیں، بہت کچھ اعمال و وظائف انجام دیے جا رہے ہیں، لیکن یہ غفلت ہم نے برتی، بیٹیوں کا حق مار لیا، بہنوں کا حق نہیں دیا، بھائی دینے کے لیے آمادہ نہیں، اگر بیٹی سوال کرے یا بہن مانگے تو اس پر بہت سے مسائل ہو جاتے ہیں۔ تو یہ تمام چیزیں ہمارے اعمال کی قبولیت میں بہت حد تک کے رکاوٹ ڈالتی ہیں، تو لہٰذا ہم اپنی عبادتوں کے ساتھ ساتھ حقوق کی بھی رعایت کرنا ہمیں سیکھنا ہے، ہمیں اپنے نفس کو ٹریننگ دینی ہے کہ حقوق کی بھی رعایت کی جائے، کسی کا حق اگر ہے تو اس کے حق کو ادا کیا جائے۔ اس کے متعلق کچھ روایات کا میں ذکر کرنا چاہوں گی کہ ایک دن رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اصحاب سے آپ نے پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ غریب و بے نوا کون ہے، کون انسان ہے کہ جو غریب اور بے نوا حقیقت میں کہلائے گا۔ جو اصحاب تھے، جو صحابہ تھے، انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ کہ وہی غریب ہے کہ جس کے پاس مال و دولت کی کمی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ حقیقت میں، حقیقی معنوں میں غریب و بے نوا وہ نہیں ہے، بلکہ حقیقت میں غریب و بے نوا وہ ہے کہ جس کی گردن پر لوگوں کے حقوق ہوں، یا جو کسی کے کو ناحق جس نے مارا پیٹا ہو، یا کسی کو گالیاں دی ہوں، کسی کا حق چھینا ہو۔ اب انسان حقیقت میں یہ انسان غریب و جو ہے بے نوا کہلاتا ہے۔ اب چونکہ یہ غریب و بے نوا کہلا رہا ہے، دوسروں کے حقوق کو مار کر بیٹھا ہے، تو اب عذاب اس کا کیا ہے؟ مزید آپ اضافہ فرماتے ہیں کہ اگر ایسا انسان کہ جس نے دوسروں کے حقوق کو غصب کیا ہے، نہیں ادا کیا ہے، اگر ایسے کے نامہ اعمال میں نیکیاں ہوں گی تو پروردگار عالم بروز محشر اس کی نیکیوں کو اس انسان کو عطا کر دے گا کہ جس کا حق اس نے چھینا ہے۔ اگر اس کے پاس نیکیاں کم ہیں، بھائی کوئی یہ کہے کہ ٹھیک ہے ہم تو بڑے برے انسان ہیں، بعض دفعہ بہت ہی افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ سماج میں برائی کرنے کے بعد بہت سے افراد یہ ڈنکے کی چوٹ پر کہتے ہیں کہ ہاں ہم برے ہیں۔ نعوذ باللہ، یہ کس قدر بری بات کی، بہت ہی زیادہ اس کی مذمت کی گئی ہے، لیکن اس کے باوجود لوگ فخر کے ساتھ بعض دفعہ کچھ افراد یہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہم برے ہیں، ہماری تو نیکیاں بہت کم ہیں۔ لیکن اب اس کے حوالے سے بھی سنیں کہ اگر کسی کا حق غصب کیا، اس کی نیکیاں اس کے حصے میں ڈال دی جائیں گے، اگر اس کے نامہ اعمال میں نیکیاں نہیں ہیں یا کم ہیں تو اب جس کا حق اس نے غصب کیا ہے، روایت کے جملے ہیں، اس کے گناہ اس کے نامہ اعمال میں ڈال دیے جائیں گے کہ جس نے حق کو کسی کے غصب کیا ہے۔ یعنی اتنی مذمت وارد اس حوالے سے ہوئی ہے۔ ماہ رمضان میں خود کو بیدار کرنا ہے، غور کریں، آج بیٹھ کر کے سوچیں، اپنی فیملی میں لوگوں سے ڈسکس کریں کہ اگر کسی کا حق ہے ہماری گردن پر تو اسے جلد از جلد ادا کر دیا جائے۔ یہ زندگی کب تک ساتھ دے ہم یہ نہیں کہہ سکتے، کوئی بھی انسان اس دنیا میں، کوئی بشر یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ وہ کب تک جیے گا یا اس کی موت کب آنے والی ہے۔ تو لہٰذا یہی وجہ ہے کہ روایات میں بیان کیا جاتا ہے کہ اپنی زندگی کو آخری لمحہ ہر وقت اپنا تصور کر کے زندگی کو آگے بڑھانا ہے ہمیں، یعنی ہم اپنی زندگی کے ہر لمحے کو یہ سوچیں کہ بس یہ آخری لمحہ ہے، تب انسان گناہ کی طرف نہیں بڑھے گا، اس طرح کی چیزوں سے اپنے آپ کو بچائے گا۔ تو لہٰذا اس حوالے سے بھی ہمیں متوجہ ہونے کی ضرورت ہے۔ اور مزید بیان کیا جاتا ہے یقیناً جو حقوق کی ادائیگی نہیں کرتے انہیں بھی حساب دینا ہے کہ اگر کسی کا حق ان کی گردن پر ہے، بروز محشر ہر ایک چیز کا سوال ہوگا، پائی پائی کا سوال اس سے کیا جائے گا۔ وہ کس طرح سے خداوند عالم کی بارگاہ میں جواب دے سکے گا کہ خدایا اس طرح سے اس مال کو ہم نے فلاں سے چھین لیا، یا فلاں کی میراث تھی ہم نے لے لیا، فلاں کا حق ہم پر تھا ہم نے ادا نہیں کیا، کس طرح سے انسان اس بات کا جواب دے سکے گا؟ بڑی پیاری سی ایک حکایت کی جو واقعاً آئی اوپنر ہے ہم سب کے لیے موجود ہے تاریخ میں، کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دور ہے۔ ایک مرتبہ آپ نے جناب ابو ذر غفاری اور جناب سلمان محمدی کو بلایا ہے، اور دونوں شخصیتیں آپ کی خدمت میں حاضری کا شرف حاصل کرتی ہیں، یعنی جناب ابو ذر، جناب سلمان رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دونوں کو ایک ایک درہم دیے، اور اس کے بعد یہ دونوں رخصت ہو گئے۔
اب جب دونوں چلے ہیں تو جناب سلمان فارسی نے اس 1 درہم کو کسی ضرورت مند کو دے دیا اور جناب ابو ذر نے اس 1 درہم سے اپنے گھر کے کچھ ضرورت کا سامان خریدا۔ بہرحال یہ دن گزر گیا۔ دوسرا دن آیا، رسول اللہ نے ان دونوں کو بلوایا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں جناب ابو ذر جناب سلمان دوسرے دن پھر تشریف لائے۔ اب رسالت مآب ان دونوں سے پوچھتے ہیں کہ جو کل میں نے تمہیں 1 درہم دیا تھا اس کا حساب مجھے دو، اور یہ حساب اس طرح سے نہیں بلکہ آپ نے ایک مرتبہ وہاں پر ایک گرم پتھر رکھا اور کہا اس پر کھڑے ہو کر کے حساب دو۔ تو لہٰذا جناب سلمان فارسی آگے بڑھے، یا سلمان محمدی جنہیں کہا جاتا ہے، جناب سلمان آگے بڑھے اور اس گرم پتھر پر کھڑے ہو کر کے بہت ہی اطمینان کے ساتھ آپ نے کہا کہ میں نے وہ 1 درہم ایک ضرورت مند کو دیا، یہ کہہ کر کے اس پتھر سے نیچے اتر آئے۔ لیکن جب جناب ابو ذر کی باری آئی، اب یہ سوچ میں پڑ گئے کہ میں نے اس 1 درہم سے اپنے گھر کی ضرورت کا سامان خریدا تھا، تو لہٰذا اب میں کس طرح سے حساب دوں کہ میں نے کیا کیا خریدا تھا، پش و پیش میں ہیں، آگے نہیں بڑھ رہے۔ ایک مرتبہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ابو ذر اس وقت اگر نہیں کہہ سکتے ہو تو کوئی بات نہیں، لیکن یہ خیال رکھو کہ خداوند عالم بروز محشر ہم سے حساب لینے والا ہے، اور اس وقت میدان محشر کی جو گرمی ہوگی اس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے، لہٰذا اپنی زندگی کو اتنا آسان اور ہلکا رکھو کہ وہاں پر حساب دینا تمہارے لیے آسان ہو سکے۔ تو لہٰذا یہاں پر اگر دوسروں کے حقوق کو ادا کرتے ہوئے چلے، زندگی بہت ہلکی ہے، آرام سے چلے، وہاں حساب آسانی کے ساتھ انسان دے سکے گا، لیکن اپنی گردن پر اتنا بار لے کر، اتنا وزن لے کر کے اگر وہ آگے بڑھتا رہا، ہو سکتا ہے دنیا کی زندگی بڑی عیش و عشرت میں گزار لے، لیکن اس عیش و عشرت کا ایک ایک پائی پائی کا اسے جواب خدا کی بارگاہ میں ضرور از ضرور دینا ہوگا۔ تو لہٰذا حقوق کی ہمیں رعایت کرنا ماہ رمضان ہمیں متوجہ کر رہا ہے۔ ایک مرتبہ سوچیں، خود کو بیدار کریں کہ دوسروں کا حقوق اگر ہمارے سر پر ہے تو اس کی ادائیگی ہمارے لیے ضروری ہے۔ جہاں بات حقوق کی چل رہی ہے، الحمدللہ بہت سے ایسے بھی صاحب حیثیت انسان ہیں، بہت سے ایسے لوگ ہیں، مالدار ہیں، کہ جو کہ اپنے اس مال کے متعلق یہ چیز اپنے آپ کو غافل نہیں کرتے ہیں، بلکہ اپنے آپ کو اویئر کیے ہوئے ہیں کہ ہمارے مال میں ضرورت مندوں کا بھی حق ہے۔ تو لہٰذا ماہ مبارک رمضان میں وہ اس حقوق کی ادائیگی کرتے ہیں، یعنی کہ جو مالدار انسان ہے وہ اپنے مال کے ذریعے سے ضرورت مندوں کی مدد کرتا ہے۔ یہاں پر ایک جملہ کہنا چاہوں گی کہ جب لوگوں کی جو مدد کی جاتی ہے، یعنی غریب طبقے کا جو حق بنتا ہے ان تک پہنچانا ضروری ہے، کہ جیسا کہ پچھلے گزشتہ مجلس میں ہم نے ذکر کیا تھا اس حوالے سے کہ غریب اور نادار طبقے کا خیال رکھنا انسان کے لیے بہت ضروری ہے اس ماہ مبارک رمضان۔ تو لہٰذا انسان نے ارادہ کر لیا کہ ہمیں غریب و نادار طبقے کا خیال رکھنا ہے۔ ہم ماہ رمضان میں اکثر دیکھتے ہیں کہ غریبوں کے لیے راشن وغیرہ بٹتا ہے اور ان کی ضرورت کے سامان جو ہے مہیا کیے جاتے ہیں ان کی جانب سے جو صاحب حیثیت ہیں، استطاعت رکھتے ہیں، جن کے پاس کیپیسٹی ہے۔ اب یہ مالدار افراد اپنی طرف سے اپنے فرائض کو تو پورا کر رہے ہیں، ریشن کٹ وغیرہ تیار کی جاتی ہے کہ ضرورت مند تک پہنچے، لیکن بہت ہی افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ بہت سے ایسے افراد موجود ہیں جو غریبوں کے حق میں بھی حق تلفی کرتے ہیں، یعنی ریشن کٹ کی ڈبل ریشن لے لینا، یہ سوچ کر کے کہ ہم تو غریب ہیں لہٰذا ہمارے لیے سب جائز نہیں، بلکہ یہ کسی غریب کا حق تھا کہ جس تک پہنچنا تھا صاحب حیثیت کی اجازت کے ذریعے سے اگر اس انسان کو مل رہا ہے تو وہ ایک الگ بات ہے، لیکن اگر انسان جھوٹ بول کر کے ایک گھر کا فرد ہے اور اس نے کئی راشن لے لیا تو اس کے متعلق بھی ہمیں غور کرنا ہے کہ کئی ایسے غریب ہیں کہ جن کے حقوق کو ہم نے ضائع کیا، ان کا حق ہم نے روک لیا اور اپنے تک پہنچایا۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے غیرت کی وجہ سے بہت سے ضرورت مند افراد ان تک کے یہ مدد پہنچتی ہی نہیں ہے، اور بہت سے ایسے افراد جنہیں ایک مل چکا ہوتا ہے وہ اور کئی زیادہ اپنے لیے مہیا کرتے جاتے ہیں، تاکہ ماہ رمضان کے بعد بھی ماہ شوال میں یا دیگر مہینوں تک کے ان کا یہ راشن چلتا رہے۔ اس کے متعلق بھی ہمیں بہت زیادہ خیال رکھنے کی ضرورت ہے کہ کسی کا حق اگر اس طرح سے ضائع کیا ہے اس کا بھی جواب خدا کی بارگاہ میں ہمیں دینا ہے۔ ایک آخر میں ایک مثال پیش کرنا چاہوں گی ایک عظیم شخصیت کی، بہترین مراجع تھے کہ جن کے علم سے زمانہ فیض حاصل کرتا رہا، اور شیخ مرتضیٰ انصاری جن کا نام ہے۔ شیخ مرتضیٰ انصاری کے جو بلند پائے کے عالم دین تھے، مرجع تھے، اور بہت ہی سادہ زندگی، ڈاؤن ٹو ارتھ انسان، یعنی کہ جب آپ نجف اشرف تشریف لائے اور جب اس دنیا سے رخصت ہوئے اس میں فرق نہیں تھا، بلکہ ان کے گھر کو دیکھ کر اکثر لوگ یہ سوچتے تھے کہ بہت ہی پریشان حال انسان، غریب انسان ہے،
یعنی اس طرح سے ایک بہت معمولی سی زندگی بسر کرتے تھے، جبکہ کس مقام پر فائز تھے کہ آپ کے پاس 40 ملین کے آس پاس جو لوگ ہیں وہ شرعی رقم کو پیش کیا کرتے تھے۔ 40 ملین افراد شرعی رقم پیش کرتے تھے شیخ مرتضی انصاری کے پاس، لیکن اس کے باوجود اس رقم کے ذریعے آپ نے اپنی زندگی کو آراستہ نہیں کیا ہے، بلکہ ان کے بارے میں پایا جاتا ہے اگر کچھ تحفے میں بھی انہیں مل جاتا، کہیں سے کوئی گفٹ وغیرہ ملتا، اسے بھی ضرورت مندوں میں تقسیم کر دیتے کہ اگر کوئی ضرورت مند ہے تو اس کے کام آ جائے۔ شیخ مرتضی انصاری کی زندگی کا ایک واقعہ کہ ہم غور کریں کہ ہمیں کس طرح سے خیال رکھنے کی ہر لمحہ ضرورت ہے۔ خداوند عالم حاضر و ناظر ہے، وہ سب کچھ دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے، ہر ایک چیز کے متعلق اسے خبر ہے، تو لہٰذا ہم غفلت کی زندگی نہ گزاریں کہ ہم آج لے لیں گے، ٹھیک ہے آگے کی دیکھی جائے گی، نہیں۔ شیخ مرتضی انصاری کی بیٹی کا عقد ہوا، اور جیسا کہ اکثر کئی گھرانوں میں یہ معاملہ ہوتا ہے کہ عقد کے کچھ دنوں بعد رخصتی ہوتی ہے۔ شیخ مرتضی انصاری کی بیٹی کا عقد ہوا، کچھ دنوں کے بعد رخصتی جب قریب آئی تو ان کی اہلیہ یعنی ان کی جو وائف تھی، انہوں نے شیخ مرتضی انصاری سے آ کر کہا کہ بیٹی کی رخصتی ہونے والی ہے، لہٰذا اس کے ساتھ کیا کیا سامان جائے گا اس کے متعلق آپ بتا دیں۔ شیخ مرتضی انصاری بڑی سادہ زندگی ہے، آپ فرماتے ہیں کہ ایک ٹوکری کھجور بیٹی کے ساتھ روانہ کر دیا جائے۔ شیخ مرتضی انصاری کی اہلیہ یعنی کہ جو ان کی وائف تھیں، ایک مرتبہ ذرا ناراض ہوئیں کہ بیٹی کے ساتھ رخصتی میں اس کی فقط ایک ٹوکری کھجور ہی بھیجی جائے گی، اور لہٰذا جب ان کی ناراضگی کو دیکھتے ہیں تو شیخ مرتضی انصاری اپنی بیوی کو بیت المال کے پاس لاتے ہیں، بیت المال کا دروازہ کھولتے ہیں، چونکہ جیسے میں نے ذکر کیا کہ کئی ملین لوگ جو ہیں اپنی رقم جو شرعی رقم تھی آپ کے پاس بھیجا کرتے تھے، جنہیں آپ اسلام کے کاموں میں لگایا کرتے تھے، لہٰذا اب جب انہوں نے بیت المال کا دروازہ کھولا اپنی بیوی سے کہتے ہیں کہ اس میں جو کہ بہت سی رقم کی تھیلیاں رکھی ہوئی تھیں، اپنی زوجہ سے کہا کہ جتنے کا جواب تم رسول اللہ کو دے سکو اتنا اس میں سے لے لو۔ اب یہ سوچ کر کے ایک مرتبہ رک گئیں اور کہنے لگیں کہ جب آپ شیخ مرتضی انصاری ہو کر کے اس میں سے اپنے لیے نہیں لیتے تو میں بھلا رسول اللہ کی خدمت میں کیا جواب دے سکوں گی۔ یعنی یہ ہمارے علماء کرام کا شیوا رہا ہے، یہی وجہ ہے کہ یہ علماء کرام ہمارے لیے رول ماڈل ہیں کہ جب ہمیں کہیں اپنی زندگی میں کوئی کشمکش کا ہم شکار ہو جائیں، کوئی ایسا مسئلہ کہ جس کا حل نظر نہ آئے، ان کی زندگیوں پر ہم غور کریں، جاننے کی کوشش کریں کہ ایسے حالات میں ان کی زندگی کس طرح سے گزرتی رہی ہے۔ تو یہ ماہ رمضان حقوق کی ادائیگی کرنی ہے، اگر کسی کے حق مارنے کا خیال آئے تو یہ ذہن میں ضرور رہے واضح کہ ہم خدا کے حضور، اس کے رسول، اس کے ائمہ کے حضور ہم کیا جواب دے سکیں گے، کیا ہماری اتنی سکت ہے کہ ان کے سامنے ہماری زبان کھلے گی اور ہم جواب دے سکیں گے، حساب دے سکیں گے۔ لہٰذا ماہ رمضان المبارک میں بہترین روزے دار بننے کے لیے ایک بہترین راستہ یہ بھی ہے کہ اگر ہماری گردن پر کسی کا حق باقی ہے تو اس کے حق کو ادا کیا جائے، حقوق کی رعایت کی جائے، اس سے انسان غافل نہ ہو۔ اور بے شک اس حوالے سے ہم تاریخ میں دیکھتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آخری وقت تھا، اس وقت رسول خدا جو کہ پوری زندگی ہمیشہ لوگوں کو دیتے آئے ہیں، اور یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ کسی کا حق آپ کے سر پر ہو، لیکن اس کے باوجود بھی آپ نے اعلان کروایا ہے کہ اگر کسی کا حق مجھ پر باقی ہے تو وہ اس حق کا مطالبہ مجھ سے کرے۔ ایک شخص آگے آتا ہے اور آ کر کے کہتا ہے کہ یا رسول اللہ، ایک حق ہے کہ ایک مرتبہ جب آپ جا رہے تھے آپ کا تازیانہ مجھے لگ گیا تھا، لہٰذا اس کا میں قصاص چاہتا ہوں۔ رسول خدا نے کہا کہ ٹھیک ہے، تازیانہ منگوایا گیا، اور تازیانہ آپ نے منگوانے کے بعد اسے دیا، کہا کہ جو تازیانہ میرے ذریعے اگر تجھے لگ گیا تھا تو بھی مجھے تازیانہ مار لے۔ وہ شخص کہتا ہے جب تازیانہ مجھے لگا میرے جسم پر قمیض موجود نہیں تھی، آپ نے اپنی قمیض اتاری اور کہا کہ اب تو اپنا بدلہ لے سکتا ہے۔ وہ شخص آگے بڑھا، مہر نبوت کے بوسے لینے لگا اور کہتا ہے بھلا یہ جسارت میں کیسے کر سکتا ہوں، مجھے بس فقط آپ کے مہر نبوت کا دیدار کرنا تھا، اس کے بوسے لینے تھے۔ وہ رسول عربی کہ جو اپنی زندگی کے آخری پڑاؤ میں بھی لوگوں کے درمیان اعلان کر رہا ہے کہ اگر کسی کا حق اس پر ہے تو وہ اس سے اس کا حق لے لے، لیکن وہی رسول عربی کے جانے کے بعد ان کے اہل بیت اطہار کہ جن کے حق کو اس طرح سے غصب کیا گیا، مولائے کائنات کو منصب پر آنے نہیں دیا گیا، جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کا حق چھینا گیا، باغ فدق جو رسول اللہ نے اپنی بیٹی کو اللہ کے حکم سے تحفے میں دیا تھا، وہ باغ فدق غصب کر لیا گیا، اور شہزادی جو صدیقہ اور طاہرہ تھیں
وہ دربار میں جا کر یہ کہتی رہیں کہ میں سچی ہوں، گواہیاں پیش کر دیں، تحریر رسول خدا کو پیش کر دیا، لیکن ان ظالموں نے اس تحریر کو چاک کر دیا، یہ کہہ کر کے کہ ہم اس تحریر کو نہیں مانتے، یہ کہہ کر کے کہ یہ گواہیاں پوری نہیں ہیں۔ جناب فاطمۃ الزہرا کے حق کو چھینا گیا، لیکن کیا یہ سلسلہ یہیں پر رکا؟ جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کے بعد ہم پاتے ہیں کہ مولائے کائنات اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اب ہونا یہ چاہیے تھا، مولائے کائنات کے بعد امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کو منصب پر آنے دینا چاہیے، لیکن اس وقت بھی امام حسن کو بھی اس منصب سے محروم رکھا گیا، آپ کے حق کو بھی چھینا گیا۔ لیکن امام حسن مجتبیٰ نے پھر بھی امت کا خیال کرتے ہوئے صلح حسن کی ہے۔ اس صلح کی شرطیں وہ رکھی تھیں کہ جس شرائط کے ذریعے سے دشمن جو ہے اپنے ان تمام مشن میں کامیاب نہ ہو سکے۔ یہی وجہ رہی کہ دشمن نے ایک منصوبہ رچا، امام حسن مجتبیٰ کو وہ زہر دیا گیا کہ واحد وہ امام تاریخ میں موجود ہے کہ جس کے کلیجے کے ٹکڑے اس کی زندگی میں اس کے منہ سے گرے ہیں۔ یہ مثال ہم کہاں پاتے ہیں؟ امام حسن مجتبیٰ تنہا ترین سردار ہیں، بڑا تنہا انہیں زمانے نے کر دیا۔ امام حسن مجتبیٰ کو وہ زہر دیا گیا، کلیجے کے ٹکڑے منہ سے گرے ہیں، اور جب امام حسن مجتبیٰ اس دنیا سے رخصت ہوئے، واحد وہ امام ہیں کہ جن کا جنازہ گھر سے چلا، قبرستان پہنچا، لیکن قبرستان سے پلٹایا گیا اس عالم میں کہ حسن کے جنازے پر تیر تھے۔ اللہ اللہ، صبر فاطمۃ الزہرا، دو بیٹے، ایک کے جنازے پر تیر، کربلا میں دوسرے بیٹے کا جنازہ تیروں پر۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین، الا لعنت اللہ علی القوم الکاذبین، سیعلم الذین ظلموا ایا منقلب ینقلبون۔